میرے مضمون کا عنوان ہے برگد، افسانہ، کتاب اور صاحب کتاب۔ 21 جولائی 2018 کی مہربان شام تھی۔ میں ایک سرد و گرم کشیدہ بوڑھے برگد کی پیار بھری ٹھنڈی چھاؤں میں ایک خوبصورت صوفے پر بیٹھا گرم موسم میں ٹھنڈی ہوا کی اٹکیلیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گولڈا شریف کے خوبصورت ریلوے پلیٹ فارم پر عزیزم حمید کیسر صاحب نے ایک مشاعرے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ قریبی نشست پر ایک صاحب آ کر بیٹھے جن پر ایک ہلکی سی بے چینی کے آثار نمایاں تھے، جو عام طور پر کسی تقریب کے میزبان اور منتظم اعلیٰ کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ شاعر اور مقرر حضرات تو خواتین تو تشریف لا چکے تھے، سامعین شبنم کے قطروں کی طرح آہستہ آہستہ وارد ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھے اجنبی شخص سے مجھے ایک خاص قسم کی خوشبو شناسائی کی لہریں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، اور میں حیران تھا کہ از کجا می آیا دیں آواز دوست۔ ذرا دیر میں کھلا کہ یہ آواز دوست ان 3 کتابوں سے آ رہی تھی جن پر اجنبی دوست کا تعارف آخر ورق پر چھپا تھا۔ تعارف کے شروع میں ہی انگریزی ادبیات میں ماسٹرز ڈگری لینے والے کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے اردو اور فارسی جناب پروفیسر سید شہرت بخاری اور امان اللہ خان آسی ضیائی رامپوری سے پڑھی ہے۔ حضرت آسی ضیائی کا نام دیکھ کر دل بلیوں اچھل پڑا کہ بندہ ناچیز بھی انہی کا شاگرد ہے۔ ایک عظیم زباندان اور مثالی استاد کی حیثیت سے سبھی لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ میرے جیسے کم ذہن شاگرد بھی اور جاوید انور جیسے ذہین فتین شاگرد بھی البتہ عرصہ دراز سے میری نظر سے ایسے بڑے قلمکار شاذ ہی گزرے ہیں جو اپنے شعبہ جات میں اعلیٰ ترین مسندوں تک پہنچنے کے بعد بھی اپنا تعارف اپنے استادوں کے حوالے سے کراتے ہیں۔ یہ اپنے موصلوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک انتہائی مہذبانہ، مؤدبانہ اور عالمانہ طریقہ ہے۔ میں جاوید انور اور ان کے اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جاوید انور صاحب کی چوتھی کتاب سرکتے راستے، ہوپفلی یہ سرکتے راستے ہی ہے، کچھ لوگ سرکتے بھی پڑھ رہے تھے۔ آج جاوید انور صاحب کی چوتھی کتاب سرکتے راستے کی تقریب رونمائی و پذیرائی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی 2 کتابیں شاعری کی بعنوان اگر تم لوٹنا چاہو، ویسے پہلے میں نے بھی اسے لوٹنا چاہو ہی سمجھا تھا، اور کئی منظر ادھورے ہیں آ چکی ہے، اور اس کتاب میں ہر قاری کو یہ لوٹ لیتے ہیں۔ ایک کتاب افسانوں کی بعنوان برگد چھپ چکی ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 1 ماہ میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ حیرت ہے کہ کتاب کی اشاعت اول مئی 2017 میں ہوئی اور اشاعت دوم جون 2017 میں آ چکی تھی۔ اشاعت دوم کو تعارف اور نقد و نظر کے ضمن میں بڑے بڑے سکا عالمان علم و ادب کے ارشادات و فرمودات سے مزین کیا گیا ہے۔ ان مہربان ہستیوں میں ڈاکٹر اختر شمار، محمد حمید شاہد، اصغر ندیم، سید محمد ظفر اقبال ہاشمی، عرفان جاوید اور ممبئی سے محمد ہاشم خان جیسے اہل علم و ادب شامل ہیں۔ جاوید انور کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، چیئے جادوئی ندانم بطرز گفتارش کے باز بستہ زبان سخن ترازورا۔ ایک عام قاری کی حیثیت سے مجھے جاوید انور کی شاعری پسند ہے، مگر مذکورہ بارہ مشاعرے سے خطاب کرتے ہوئے میرے برادر صغیر اور استاد کبیر جناب حمید شاہد صاحب نے جاوید انور کو مشورہ دیا، بلکہ تاکید کی کہ وہ افسانہ تخلیق کرنے پر زیادہ توجہ دیں۔ اور جناب دیکھیے کہ کیسے چند ماہ میں ہی جاوید افسانوں کی ایک نئی کتاب سامنے لے آئے ہیں، جس سے ان کے قاری اپنے ادبی ذوق کی تسکین کر سکیں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ افسانہ میرے لیے کبھی بھی لذت کا ذریعہ نہیں رہا۔ افسانہ میرے لیے کبھی بھی لذت کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ اکثر و بیشتر ایک جمال ملال انگیز بن کر روح کو تڑپا گیا۔
جاوید انور کی کتاب برگد میں برگد سمیت 14 افسانے اور 13 افسانچے شامل ہیں۔ ہر افسانے سے آواز دوست آتی ہے اور اکثر افسانچے معاشرے کے دوہرے معیاروں کے منہ پر زوردار تماچے ہیں۔ جاوید انور اپنے افسانوں میں قاری کو یوں جکڑ لیتے ہیں جیسے نشہ آور منشیات کی لت، ایڈکشن۔ آپ ابھی ایک افسانے کے سحر میں ہوتے ہیں کہ دوسرے افسانے کی طلب ہونے لگتی ہے، اور آپ بے بسی اور خوش دلی کی کیفیت میں افسانے کے کرداروں میں پناہ لیتے ہوئے ایک سے دوسرے افسانے اور ایک سے دوسرے منظر اور ماحول میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کبھی ملہار چھیڑتے ہیں تو مشامیں جہاں پر تر و تازگی کی میگھا برسنے لگتی ہے۔ آپ ابھی اسی سرور میں ہوتے ہیں کہ افسانہ آپ کے گرد خاموشی سے سوکھے پتے اور معاشرے کے جھاڑ جھنکاڑ جمع کر کے دیپک راگ لاپنے لگتا ہے اور آپ کے پاس فرار کا کوئی رستہ بھی نہیں چھوڑتا۔ جاوید انور کے زیادہ تر افسانے اور افسانچے مجھے طویل اور مختصر نظمیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ جناب جوزی صاحب کی موجودگی میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جتنی اچھی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں تو آپ چاہیں تو انہیں نظمانے بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جس گہرائی کے ساتھ معاشرتی افعال و اعمال کا مطالعہ کیا اور اثر لیا، اسی اثر انگیزی کے ساتھ افسانے کے کینوس پر نقش کر دیا۔ میرے نزدیک تو وہ ایک زیرک اور ماہر فوٹوگرافر کی طرح ہیں، جو آپ کی فوٹو آپ کے ارد گرد کے ماحول اور تاثر سمیت کھینچ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھیے، میں نے جان بوجھ کے یہاں انہیں مصور نہیں کہا، اس لیے مصور کا کچھ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ رنگ بھر سکے، لیکن فوٹوگرافر وہی پیش کرتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، یا پھر ایک ایسا مجسمہ ساز جو ہمارے ارد گرد موجود مگر شعوری طور پر نظر انداز کیے گئے کرداروں کے مجسمے بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ اگر آپ چشم پوشی کرنا بھی چاہیں تو ان کے لمس سے بچ نہیں پائیں گے۔ ان کے چند ایک افسانچے ایسے بھی ہیں جہاں وہ نفسیاتی کش لگا کر علامتی دھواں تجریدی مرغولوں میں اڑا دیتے ہیں، اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مائکروف ہے، علامچہ ہے یا علامتہ ہے یا ملامتہ ہے، اور عام اوسط درجے کا قاری محسوس کرتا ہے کہ بقول جاوید انور کے حمزاد کے، یہ ان کا ایک کردار ہے حمزاد، کہ یہ سب کوڑ مغزوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے لکھا ہے، اس کی جہتیں ہیں، اس میں پرتیں ہیں، علامتیں ہیں، نفسیات، فلسفہ اور حکمت ہے۔ آپ ان میں جشن، جست اور آخری رات کو شمار کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا علم ادھورا ہے، اور جیسا کہ جست میں کہا گیا ہے کہ ادھورے علم سے ابھرنے والی سوچ عافیت کی قاتل ہوتی ہے، مگر دلہن اور راجہ تو ہر حساس انسان کو شرمندگی کے سمندر میں غوطہ ضرور دیتے ہیں۔ جاوید انور کے افسانوں کی بدولت پنجابی اور اردو زبان کے چند ایسے الفاظ متن میں ہیرے کی طرح ٹنکے نظر آئے جو کافی عرصے سے دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملے تھے، جیسے پیر فرتوت، پیر جنگلی الہ مالہ، گرگ بارہ دیدہ، وٹک، اوکھ، چرانگڑ، اوتریا نکھتریا، خسمہ نکھانیاں، ماشکی وغیرہ۔ برگد میں شامل سب افسانے ایک سے ایک بڑھ کر نور العلا نور ہیں، مگر مجھے ذاتی طور پر آخری گجرا سب سے زیادہ پسند آیا کہ اس میں تلخیوں میں گھری ہوئی لطیف جذبوں کی چاشنی ہمارے شکست و ریخت کا شکار معاشرے میں زندگی کی رمق بن کر ابھرتی ہے اور معاشرتی احیاء کی امید دلاتی ہے۔ کھیل مرونڈے کی چھابڑی سے ترقی پا کر کرائے کی ریڑھی پر گڈیریاں بیچتے شفیق باپ کی اچانک موت کے بعد ایک شہزادے کا مزدوری کرنا اور پھر محکمہ تہبزاری کی فرض شناسی انورٹڈ کامز میں فرض شناسی کے نتیجے میں ریڑھی اور مال کا چھن جانا، پھر ہمت مرداں سے کام لیتے ہوئے گلاب اور موتیوں کے گجرے فروخت کرنے کے لیے رات دیر تک سڑک پر پھرنا، کیونکہ بقول گجرے والے کے مجھے سب گجرے بیچنے ہیں، ایک ایک گجرے کا معاوضہ میرے آنے والے کل کی عافیت کی ضمانت تھا۔ لیکن جب ایک امیر زادہ
محبوب کی فرمائش سے مغلوب ہو کر آخری گجرے کے 500 روپے تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو وہ اسے بیچنے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھی شہزادی کے لیے بچا لیتا ہے۔ وہ اس طرح اپنے باپ کی روایت کو زندہ رکھتا ہے جو ہمیشہ بچوں کے لیے کچھ گنڈیریاں بچا کر لاتا تھا اور ماں اوک بھر کے بیٹے بیٹی اور بہو کو دیا کرتی تھی۔ اس افسانے میں معصوم محبت کے بہت سے رنگ بکھرے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، جوان جوڑے کی محبت، اس کے ساتھ ہی یہ بھی خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندگی یہ نہیں دیکھتی کہ کون کتنا ڈاڈلا یا کتنا بے پرواہ تھا، زندگی بے رحمی سے اپنا خراج مانگتی ہے۔ تھینک یو۔